بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک انوکھا اقدام سامنے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک چوکیدار سویپر کو جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر لگا دیا ہے انتخابات کے لیے، اور یہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاز کے ذریعے پمفلٹ اپنے انتخابی مہم کے لیے پمفلٹ پورے لاہور میں انہوں نے تقسیم کیے ہیں اور پھینکے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ صرف ایک بلاول زرداری کی سیٹ کے لیے اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی اعتراض کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پہلے ہی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان میں جو فائرنگ ہوئی تھی، افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کارکنان کے تصادم میں ایک بچہ جان کی بازی ہار بیٹھا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور پھر ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد پھر سیاسی جماعتیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سیاسی جو مختلف پارٹیز یا جو گروپس ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے سیاسی اختلافات کو، مذہبی اختلافات کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ آپ کسی معصوم کی جان لے لیں، اور اس طرح کے معاملات، چونکہ ایک انسان کی، مسلمان کی بھی بات نہیں کی گئی ہمارے دین نے کہا کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ہم اگر ابھی انتخابات آنے ہیں تو ہم پرامن رہ کے اپنا فرض نبھائیں گے، اور اپنا آئینی حق جو انتخابات کے ذریعے ہم نے لینا ہے، آئینی ذمہ داری ہمارا ووٹ ڈالنا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہم نے آئینی حق لینا ہے، تو وہ صرف پرامن طریقے سے ہی ممکن ہے۔ کسی بھی صورت میں قانون ہاتھ میں نہ لیں، بھلے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن پرامن رہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور کسی کا نقصان نہ کریں، اور جو اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات، ان کو دشمنیاں نہ بنائیں، اس حد تک نفرتیں نہ بڑھائیں۔ ایک شخص اگر نفرت کرتا ہے تو اگر آپ بھی اس جیسے بن جائیں گے، پھر آپ میں اور اس میں فرق نہیں رہے گا، پھر آپ کی قیادت میں اور ان کی قیادت میں فرق نہیں رہے گا، پھر آپ کی تربیت میں اور ان کی تربیت میں فرق نہیں رہے گا۔ تو کسی بھی صورت میں دشمن نہ بنے ایک دوسرے کے، سیاسی مخالف رہیں، اختلافات کریں، لیکن پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے اور بطور مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھائی چارہ ہے، بھائی چارے کو ہمیشہ پروموٹ کریں۔ اور اب آپ دیکھیں، دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی آپس میں فائرنگ ہوتی ہے، 12 سالہ بچہ 4 روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جس گھر کا چشم و چراغ تھا، اس گھر پہ کیا بیتی ہوگی، اور ان کارکنان کی آپس میں لڑائی، اگر اسلحہ استعمال ہو جائے، دہشت گردی کا الزام تو پاکستان تحریک انصاف پر لگایا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ان کے آپس کے کارکنان کے اختلافات پر فائرنگ ہو جاتی ہے اور لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جمعے کی شب سیکٹر 11J میں 2 سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان تھے، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے، ان میں تصادم ہوا، اور اس میں فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا 12 سالہ عبد الرحمان عبد الغفور 4 روز تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور آج پیر کی دوپہر جناح ہاسپٹل میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد مقتول بچے کی لاش ورثہ کے حوالے کر دی ہے۔ فائرنگ سے 12 سالہ عبد الرحمان ولد عبد الغفور، 16 سالہ عبد الرحمان ولد اسماعیل اور 40 سالہ شریف زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے پیپلز پارٹی کے کارکن محمد یوسف کی مدعیت میں انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ نمبر 75/24 مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں 2 ملزمان کو نامزد اور 15 سے 20 جو نامعلوم ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس بنیاد پر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ صرف ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ انتخابات سر پہ ہیں، ایک تو ہر پاکستانی شہری، اور یہ میں ہر ویڈیو میں پیغام دوں گا کہ 8 فروری کو ووٹ ضرور دیں۔ آپ جس کو چاہتے ہیں ووٹ دینا، اس وقت نہ میرے کہنے سے کوئی ووٹ اپنی جو اس کا مائنڈ ہے وہ چینج کرے گا، نہ کسی اور کے کہنے سے۔ الحمدللہ پاکستان کی قوم باشعور ہے، ان کو شعور آ چکا ہے۔ آپ اپنے دیکھیں کہ اگر آزاد امیدوار ہے، اس کا نشان کون سا ہے، پوری تسلی کریں، پوری فیملی کو شعور دیں، آگاہی دیں، اور اس کے بعد 8 فروری کو اپنی مرضی کے جو کسی بھی لالچ میں آ کے نہیں،
اپنی مرضی کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے آپ ووٹ دیں اور 8 فروری کو ہر صورت اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں، لیکن پرامن طریقے سے۔ کہیں بھی فرق نظر آنا چاہیے کہ یہ مافیاز کے لوگ ہیں اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جن لوگوں کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بھی انتخابات کے لیے اہل ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اگر کسی کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے اور وہ کہے جی کہ چونکہ میری مدت جو ہے وہ گزر چکی ہے اور میں نے رینیو نہیں کروایا تو اس وجہ سے میں انتخابی جو عمل ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ترجمان الیکشن کمیشن ہارون شنواری کا کہنا ہے کہ تمام عملے کو آگاہ کر دیا ہے کہ ایکسپائرڈ شناختی کارڈ ہولڈر کو ووٹ پول کرنے دیا جائے۔ ایڈیشنل ڈی جی مرکزی کنٹرول روم الیکشن کمیشن ہارون شنواری نے میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ای ایم ایس تجرباتی مشق میں سامنے آنے والے مسائل حل کر لیے ہیں کہ جو ای ایم ایس نظام ہے جس کے ذریعے رزلٹ اناؤنس ہوں گے اور رزلٹ بنایا جائے گا، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی تجرباتی مشق میں جو ہم نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کامیاب اور جو مسائل تھے وہ ہم نے حل کر لیے ہیں۔ عام انتخابات میں زائد المیعاد شناختی کارڈز پر بھی ووٹ ڈالا جا سکے گا۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز والے افراد اپنا ووٹ پول کر سکیں گے۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ ہولڈر کو ووٹ پول کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ تمام عملے کو آگاہ کر دیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہارون شنواری نے کہا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے لیے 3000 لیپ ٹاپ کا انتظام کیا ہے، 3600 آپریٹرز کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کو چلانے کے لیے پرائیویٹ نیٹ ورک بنایا ہے۔ یہ سسٹم انٹرنیٹ کے بغیر بھی کام کرے گا۔ اسٹیٹ آف آرٹ سسٹم میں مانیٹرنگ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ شکایات درج کرانے کے لیے پہلی مرتبہ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ ای میل، یونیورسل فون نمبر پر پورے ملک سے شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ صوبائی سطح پر 4 کنٹرول روم بھی قائم کیے گئے ہیں۔ 32 ریجنل مانیٹرنگ کنٹرول رومز الیکشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 144 ضلعی مانیٹرنگ ٹیمیں بھی شکایات کے ازالے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ 26 دسمبر سے اب تک 625 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ 252 امیدواروں کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 156 لوگوں کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ 12236 وال چاکنگ اور ہورڈنگز کو ہٹایا گیا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی پر امیدوار کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تک 221 شکایات موصول ہوئی ہیں، 198 کو حل کر لیا ہے اور ہم پر امید ہیں کہ ہر صورت ہم انتخابات صاف اور شفاف کروائیں گے، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے پورا مکمل انتظام کیا ہے اور جو واٹس ایپ کے استعمال کا معاملہ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو واٹس ایپ ہے وہ بھی استعمال ہوگا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں رزلٹ کے ای ایم ایس کے، ان کا کہنا ہے کرنل ریٹائرڈ سعید، انہوں نے کہا ہے کہ ای ایم ایس کی مالیت ابھی بتانا مشکل ہے۔ 3600 ای ایم ایس آپریٹرز کو ٹریننگ دی گئی ہے۔ ای ایم ایس سے متعلق انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں، جبکہ ای ایم ایس کی ورکنگ کے لیے انتہائی محفوظ نیٹ ورک موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ N197 کے خط پر ریٹرننگ افسر سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ N197 کے ریٹرننگ افسر نے ہیلپ لائن کی بجائے DRO کو خط لکھ دیا، تاہم افسر کے ای ایم ایس پر خدشات کو حل کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نتائج کب تک آئیں گے اس پر کوئی حتمی وقت دینا ناممکن ہے۔ ای ایم ایس کے حوالے سے مختلف مراحل پر 5 ٹرائلز کیے گئے، ای ایم ایس پر آنے والے مسائل کو حل کر لیا گیا ہے، جبکہ ROs کو سیٹلائٹ کنیکشن بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن ڈاکٹر آصف حسین نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ پریزائڈنگ افسر نے ای ایم ایس پر صرف فارم کی تصویر لے کر بھیجی ہے۔ الیکشن کے لیے ای ایم ایس سے زیادہ آسان سسٹم نہیں ہو سکتا۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا N197 سے ریٹرننگ افسر نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم چلانے کے لیے جہاز کے خدمات حاصل کر لی ہیں، لاکھوں پمفلٹ پھینکے گئے۔ ہم پہلے سنتے تھے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کی کچھ تصاویر لاہور میں انہوں نے تقسیم کی تھیں یا پھینکی تھیں، پھیلائی گئی تھیں۔ اب چونکہ بلاول زرداری N127 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت ان کو لاہور سے جیتنا ہے اور وہ لاہور سے جیتنے کے لیے اتنے پر امید ہیں کہ انہوں نے، اور یہ عطا تارڑ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں
2,500 ہزار سے ووٹ خریدا جا رہا ہے اور باقاعدہ طور پر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ان لائنوں میں جو پیسے ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں اور شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں، اور یہ ووٹوں کی خریداری سے متعلق الیکشن کمیشن اس معاملے پر نوٹس بھی لے چکا ہے۔ بہرحال اب لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو پیسے کی تقسیم ہے یہ کی جا رہی ہے، اور ان کو شاید لگتا ہے کہ وہ ہر صورت پیسہ تقسیم کر کے اور جہاز کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں پمفلٹ پھینک کے لوگوں کا جو شعور ہے اس کو مٹا دیں گے اور لوگ ہر ووٹ دے دے گا۔ اب حالات یہ ہیں کہ اگر کسی امیدوار کے ساتھ کوئی لوگ کمپین کر رہے ہیں یا ان کو گھر پہ بلا کے کوئی جلسہ یا کوئی کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا ہے، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ نہیں دینا، خوف کے مارے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انوکھا اقدام اختیار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کراچی میں محکمہ تعلیم کے چوکیدار اور سویپر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تعینات کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی ایجوکیشن ہوگی اور اس کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر مقرر کر دیا ہے، شاید ان کو پتہ نہیں چلا کہ ایک چوکیدار اور سویپر کو، اس میں چونکہ بات یہ نہیں ہے عہدے کی، ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیں، اگر وہ اہل ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے تو آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیں، یہ ہرگز بات نہیں ہے، اس کے عہدے کی تصدیق نہیں کر رہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت، وہ ریکوائرمنٹس آپ اگر دہاڑی پر یا کسی کی مرضی پر اس طرح آپ اپوائنٹمنٹس کریں گے تو پورے کا پورا نظام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے محکمہ تعلیم کے چوکیدار اور سویپر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر لگایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ تعلیم کے چوکیدار محمد اشرف کی جو گورنمنٹ ڈگری سائنس اینڈ کامرس کالج میں ڈیوٹی لگا دی ہے۔ کالج سویپر پرویز مسیح کو خورشید گورنمنٹ گرلز کالج میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تعینات کر دیا ہے۔ آفس کلینر محمد حبیب کو گورنمنٹ سپیریئر کالج میں تعینات کر دیا ہے۔ 2 لیب اسسٹنٹ کو بھی اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تعینات کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور یہ انتخابات کروائے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے شفافیت کا پورا جو پروگرام ہے اور پوری انتظام کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔